معاشرتی برائیوں میں سے ایک برائی اور بیماری وہ بھیک مانگنا ہے، اور یہ پیشہ ور پروفیشنل بیگرز جو ہوتے ہیں یہ معاشرے کے ماتھے پر ایک بدنما داغ ہوتے ہیں۔ بھیک مانگنا کہیں پر بھی ہو ناپسندیدہ عمل ہے۔ حدیث پاک میں اسی لیے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بلکہ قرآن کریم نے تو کہا کہ جو بہت زیادہ عفت اور پاکدامنی کے ساتھ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتا ہے اور بھیک نہیں مانگتا، ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا گیا۔ فرمایا ان کے چہروں سے تمہیں ان کا فقر اور غربت اور مجبوری نظر آئے گی، اور ان لوگوں کو دیا جائے لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے لپٹ کر چمٹ کر ان کے پیچھے نہیں لگ جاتے، ان سے مانگتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو دیا جائے۔ لیکن یہ بھیک مانگنا اللہ کے گھر میں، مسجد میں، یہ تو بہت برا ہے، جہاں ساری دنیا سے تعلق توڑ کر اللہ سے تعلق جوڑا جاتا ہے، تو اس کے گھر میں ہم اللہ کو چھوڑ کر اگر مخلوق سے مانگتے ہیں، یہ تو بہت خطرے کی بات ہے۔ اور پھر اکثر یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، پاکی ناپاکی کا ان کو علم نہیں ہوتا، اور بس یہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو دینے سے ہم اس عادت بد میں ان کو پختہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی معاونت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو گویا کہ حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کچھ بدبخت وہ حج اور عمرے پر جا کر، وہاں پر بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں جا کر جو بھیک مانگتے ہیں، اس سے بڑی بدبختی کی اور کیا نشانی ہوگی۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو اول تو گورنمنٹ کی سطح پر بینڈ کیا جائے اور انہیں نہ جانے دیا جائے، اور پھر بالفرض اگر وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں اور سعودی گورنمنٹ ان کو پکڑ لیتی ہیں، بلکہ یہاں کی گورنمنٹ بھی اپنے نمائندے وہاں بھیجے اور جو چیک اینڈ بیلنس اور سرویلنس اور ویجیلنس کا ایک نظام رکھیں کہ کون بھیک مانگ رہا ہے اور وہ کس طرح اپنے ملک کو بدنام کر رہا ہے، اپنی قوم کے امیج کو خراب کر رہا ہے، اور اسلام کو وہ انتہائی نقصان پہنچا رہا ہے، اور ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور جو حج پالیسی یا عمرے کی جو پالیسی ہے اس میں سختیاں ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو تو نشان عبرت بنایا جائے، اور یہاں سے ان کی کاؤنسلنگ اور ان کی تربیت کا ایک نظم ہو کہ بھائی وہاں پر ہم اس نیت سے بالکل نہ جائے۔ تو ایسے لوگ خدارا وہ اپنے آپ کو آخرت کا جہنم کا ایندھن نہ بنائے، اور وہ بھیک بالکل نہ مانگے اللہ کے گھر میں جا کر اور اس مقدس سرزمین میں جا کر۔ اور پھر انتہائی شرم کی بات تو یہ کہ عورتیں بھی بھیک مانگ رہی ہیں، اور وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ چپک جاتی ہیں، اور ان سے وہ پیسے مانگتی ہیں، اور ہوٹلوں میں چلی جاتی ہیں، اور روڈ پر بیٹھی ہوئی نظر آتی ہیں، اور وہ غار ہیرا اور غار سور پر جاتے ہوئے راستے میں آپ کو ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور میں تو اس کے ساتھ یہ بھی ریلیٹ کروں گا کہ یہ بھیک تو نہیں، لیکن بھیک کی ایک شکل ضرور ہے کہ آپ لوگوں کو، عمرہ زائرین کو مقامات مقدسہ کی زیارت کراتے ہوئے مختلف چیزیں بیچتے ہیں اور ان کو ترغیب دیتے ہیں، حالانکہ وہ سرما عصمت کا اصلی سرما نہیں ہوتا، وہ خوشبو اصلی خوشبو نہیں ہوتی، اور جن چیزوں کو یہ وہاں پر وہ تبرک کے نام پر بیچتے ہیں، صرف اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنے پیسے کے لیے، اپنے دنیاوی نفع کے لیے، ہم گویا کہ دین کو بیچتے ہیں اور دین کی باتوں کو بیچتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ ایسی برائیوں سے اپنے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایک سرویلنس اور ویجیلنس کا نظام قائم ہو۔ اب رمضان المبارک جو قریب آئے گا تو ان کے گروہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، اور باقاعدہ چوک چوراہے اور سگنلز اور پبلک مقامات وہ بکتے ہیں، اس کا ٹھیکہ لگتا ہے، اور بڑی بڑی مافیاز اور بڑی بڑی مچھلیاں اس میں انوالو ہوتی ہیں، اور یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کا دھندا ہوتا ہے، اور یہ گورنمنٹ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے، اور یہ گورنمنٹ کی گویا کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ملک میں جہاں بھی اس طرح وہ عام ہو جائے، اور لوگوں کو وہ آپ اس طرح کی ترغیب دے کہ جی وہ محنت نہیں کرنی، مزدوری نہیں کرنی، اور ہاتھ سے نہیں کمانا، اور وہ آپ نے مشقت برداشت نہیں کرنی ہے، آپ نے پوری قوم کو بھکاری بنا دیا ہے۔ اس سے بھی اللہ تعالی ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو